اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 23 کا آغاز کر رہے ہیں۔ انا بے شک ہم نے اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف کما اوحینا یا جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح کی طرف والنبیین من بعد نبیوں کی طرف جو اس کے بعد آئے اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل ہم نے وحی کی ابراہیم اسماعیل کی طرف و اسحاق و یعقوب والاسباط اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف و عیسیٰ و ایوب عیسیٰ اور ایوب کی طرف بھی و یونس اور یونس کی طرف بھی و ہارون و سلیمان ہارون اور سلیمان کی طرف بھی و آتینا داود زبورا اور ہم نے دی داود علیہ السلام کو زبور۔ یہ ان کے اس اعتراض کے مطالبے کا اصل جواب ہے کہ آپ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتابیں نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے نبیوں سے مختلف نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء و رسل بھیجے گئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی یکے بارگی کتاب نہیں دی گئی۔ پھر جب یکے بارگی کتاب ان پر نازل نہ ہونے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا تو یہ آپ کے نبوت کے لیے کیسے موجب پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے تھے، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح ہی تھے۔ آگے فرمایا تم زبور کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی سیدنا داود علیہ السلام پر تورات کی مثل تختیوں کی شکل میں ہی نازل ہوئی تھی۔ پھر قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آگے اللہ کہہ رہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ اور پیغمبر کے ہم نے ان کے قصے بیان کیے آپ پر من قبل اس سے پہلے وَرُسُلًا اور پیغمبر کے لم نقصصْهُمْ عَلَيْكَ کچھ پیغمبر ایسے کہ ان کے قصے نہیں بیان کیے آپ پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے تکلیمہ بات کرنا، یعنی جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی اور ان کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم، پھر حضرت ادریس، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داود، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ ذی الکفل۔ اور 25ویں نمبر پر جو ہے کہ ان سب کے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء اکرام آئے لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ پیغمبر بنا کے بھیجے کہ جو خوشخبریاں سنانے والے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے بعد رسول پیغمبروں کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور وہ سب کچھ واضح فرما دیا جسے وہ پسند فرماتا اور ناپسند فرماتا ہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اسے تو خبر ہی نہ ہوتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ اور اگر ہم واقعی انہیں اس سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوں، رسوا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے اپنی ذات کو خود مدح فرمائی ہے۔
اپنی ذات کی خود مدح بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کے سلسلے میں حجت تمام کر دی ہے جس کی مدت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ، لیکن اللہ تعالیٰ تو شہادت دیتا ہے کہ جو نازل کیا گیا آپ پر، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، يَشْهَدُونَ، وہ گواہی دیتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ بھی گواہی دینے والا، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اسے علم کے ذریعے نازل کیا ہے۔ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات کی گواہی دینے والا۔ یعنی اگرچہ آپ کی تکذیب اور مخالفت کرنے والے اس بات کے منکر ہیں مگر اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، آپ پر اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے اللہ کے راستے سے، وقد ضلوا ضلالا بعیدا، گمراہ ہوئے ہیں دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، کہ انہیں بخشے، ولا لیہدیہم، نہ ہی کہ انہیں راہ دکھائے، نہ کہ انہیں وہ دکھائے طریقہ راستہ۔ ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی ایمان نہیں لائے تھے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ ہارون اور داود کی اولاد تک ہی محدود ہے، یا یہ کہ سیدنا موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی اس قسم کی کوششوں ہی کو قرآن نے بہت مرتبہ گمراہ ہونے کے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ دور کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ طریق جہنم خالدین فیہا، سوائے جہنم کے راستے کی روش میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ پر یہ بہت آسان بات ہے۔ یعنی جب کفر کی حالت ہی میں مر جائیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو جہنم میں لے جانے اور پھر ہمیشہ وہاں رکھنا اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل بات نہیں، لہٰذا اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ کفر و عناد سے باز آ جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو تمہارے پاس آیا پیغمبر حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَکْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا جاننے والا، حکیمًا خوب حکمت والا۔ متعدد وجوہ سے یہود کے شبہ کی تردید اور قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد اب سب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں یہود بھی شامل ہیں۔ جب یہ رسول برحق اور قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے تو تم کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کر لو، اس میں تمہارا بھلا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ورنہ یاد رکھو کہ آسمانوں زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں تمہارے برے اعمال پر سزا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم، سوائے اس کے مسیح عیسیٰ بن مریم، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وکلمۃ، اس کا کلمہ ہے، القاہا، اللہ نے ڈالا اسے، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور یہ روح ہے اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے اللہ اور اس کے پیغمبر پر، ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ نہ کہو کہ یہ تین ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جو تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہو ولد، کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دین میں غلو نہیں ہلاک کر دیا تھا۔
تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اگر بلاتا ہے تو ہمیں کوئی زیادہ سے زیادہ القاب سے نہ کوئی نوازے تو ہم غصہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب کسی نے بلایا القاب کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس سے زیادہ میرے نزدیک اور میرا لقب مت بناؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میری صفت میں غلو نہ کر جاؤ۔